فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید. ناول حالم جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 37ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. دوپہر اپنے جوبن پہ تھی، لیکن اس شاپنگ مال کے اندر چمکتی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ باہر کے موسم کا کچھ علم نہ ہوتا تھا. مال کے اندر رنگوں اور روشنیوں کی ایک نئی دنیا آباد تھی. لوگ سارے مہینے کی محنت ان چمکتی راہداریوں میں لٹانے آئے کھڑے تھے. ایسی ہی ایک مرمری راہداری میں ایڈم کھڑا تھا. اس کے ساتھ اس کی چھوٹے بالوں والی اسسٹنٹ کندھے سے اسٹرپ والا بیگ لٹکائے ہاتھ میں 2 فونز پکڑے کھڑی تھی. وہ دونوں ایک شاپ کے سامنے موجود تھے اور ایڈم رک کے موبائل پہ کچھ لکھ رہا تھا. باس، منتظر سے صوفی نے پکارا. برانڈڈ جیولری اسٹور ہونے کا فائدہ یہ ہے صوفی کہ 6 سال بعد بھی آپ کی دکان اسی جگہ موجود ہوتی ہے. اس نے مسکرا کے سامنے والی شاپ کی طرف اشارہ کیا. آپ کے خیال میں آپ درست سمت میں جا رہے ہیں باس؟ صوفی نے بغور سے دیکھا. آف کورس. 6 سال پہلے اپنی موت سے کچھ دن قبل اسرا محمود نے اپنے کارڈ سے ایک معمولی سی ادائیگی اسٹور پہ کی تھی. اتنی کم رقم میں اس اسٹور کی معمولی سی انگوٹھی بھی نہیں آ سکتی. اگر ہم اس رقم کا پتہ لگا لیں تو. میں تالیہ مراد کی بات کر رہی ہوں. آپ کبھی کسی کے لیے پی کیپ پہن کے شاپنگ مال میں تفتیش کرنے نہیں آئے؟ وہ ایک دم چپ ہو گیا. پی کیپ اور گلاسز پہنے وہ جینز اور شرٹ میں ملبوس عام لوگوں کے درمیان پہچانا نہیں جا رہا تھا. تالیہ کا کیس اس وقت سب سے زیادہ بکنے والی چیز ہے. ایڈم نے سرسری انداز میں کندھے اچکائے. اور تمہیں جاب پہ رکھنے سے پہلے ایک زمانے میں ایسی کہیں تحقیقات کر چکا ہوں. مگر اب تو نہیں کرتے نا. اتنے سالوں سے ایسا کچھ نہیں کیا، اب اس کے لیے کر رہے ہیں. کیا تالیہ مراد اتنا وقت اور توانائی صرف کیے جانے کی حقدار ہے؟ وہ جتانے والے انداز میں کہہ کے آگے بڑھ گئے. ایڈم نے بہویں بھینج کے اسے دیکھا اور کہہ کے سر جھٹکا. جی ہاں، مسز اسرا بنت محمود ہمارے اسٹور کی بہت پرانی کسٹمر تھی. وہ کچھ دیر بعد اس قیمتی نگینوں سے چمکتے اسٹور کے اندر رکھے مخملی صوفوں پہ براجمان تھے اور سامنے بیٹھا مینیجر بتا رہا تھا. صوفی آگے ہو کے بیٹھی ایک بات نوٹ کیے جا رہی تھی. ایڈم البتہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا. چھت کی تیز سفید روشنیاں اس کے سنجیدہ چہرے پہ پڑ رہی تھی. وہ صوفی کی بات پہ قدرے ڈسٹرب ہو گیا تھا، یہ صاف ظاہر تھا. وہ زیورات کی شوقین خاتون تھی. اکثر ہمارے ہاں سے زیورات خریدا کرتی تھی. میں خود انہیں ڈیل کرتا تھا. مینیجر بات کرتے کرتے رکا. ایک سوٹ میں ملبوس اسٹور کا ملازم اس کے پاس آیا اور ایک پرنٹڈ پیپر اس کی طرف بڑھایا. سر، یہ وہ بل ہے جو ایڈم صاحب نے مانگا تھا. وہ جانے کی بجائے مینیجر کے صوفے کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا. مینیجر نے اینک لگا کے کاغذ کو پڑھا، پھر اس کی طرف بڑھایا. یہ رہی اس رقم کی تفصیل جو انہوں نے آخری دفعہ یہاں ادا کی تھی. ایڈم نے تیزی سے کاغذ پکڑا اور نظر اسٹور پہ دوڑائی. وہ ایک انوائس کی کاپی تھی. اس کے مطابق اسرا محمود نے وہ معمولی رقم ایک نیکلس کے پتھر ہٹا کے اس کو تولنے کے لیے ادا کی تھی. یہ ایک ڈائمنڈ نیکلس تھا جس کے زمرد ہٹا کے اس کی قیمت لگائی گئی تھی. کیا آپ کو یاد ہے وہ اس سیٹ کی قیمت کیوں لگوانی چاہتی تھی؟ ایڈم نے چہرہ اٹھا کے مینیجر کو دیکھا. کی نکیے سے اس نے دیکھا کہ وہ ملازم لڑکا وہیں کھڑا تھا. وہ مسلسل ایڈم کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے بتایا نہیں تھا، لیکن لوگ قیمت صرف ایک وجہ سے لگواتے ہیں، زیورات بیچنے کے لیے. صوفی تیزی سے بولی. جی بالکل. مینیجر کے پیچھے کھڑے لڑکے نے پرجوش انداز میں تائید کی. وہ پھر سے ایڈم کو دیکھنے لگا. کیا آپ کے پاس اس روز کی CCTV ریکارڈنگ ہوگی؟ CCTV سے زیادہ 6 ماہ تک رکھی جاتی ہے. 6 سال پہلے بہت لمبا عرصہ ہے. سوری، مجھے اندازہ تھا. خیر، اس انوائس میں ان تینوں ڈائمنڈز کا سرٹیفکیٹ نمبر بھی لکھا ہے جو اس سیٹ میں جڑے تھے. ایڈم بل کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا. کیا مجھے اس ہیرے کا ریکارڈ نکال کے دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے مسز اسرا نے وہ سیٹ کسی کو بیچا تھا. اس شخص نے آگے بیچا ہوگا. بغیر سرٹیفکیٹ کے وہ اسے آگے نہیں بیچ سکتا. جی، فنگر پرنٹ کی طرح ہر ہیرے کا سرٹیفکیٹ نمبر ہوتا ہے جو لیزر کی مدد سے اس ہیرے پہ لکھا گیا ہوتا ہے اور عام آدمی کو نظر نہیں آتا. میں چیک کر کے بتاتا ہوں. مینیجر ساتھ رکھی میز کی طرف گھوما اور کی بورڈ پہ تیز تیز ٹائپ کرنے لگا. وہ ہیرا دنیا میں جہاں بھی ہوگا مل جائے گا. میں متعلقہ اداروں کو ای میل کر رہا ہوں. جیسے ہی جواب آئے گا میں آپ کو مطلع کر دوں گا. ہمارے ریکارڈ میں اس سیٹ کی تصویر بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو میل کر رہا ہوں. ہمارا ہر سیٹ یونیک ہوتا ہے. ایک ڈیزائن صرف ایک دفعہ بنتا ہے.
मैनेजर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए कह रहा था। वो नौजवान हनूज वहीं खड़ा था। उस दिन मिसेज असरा को जिस सेल्स मैनेजर ने डील किया था, उसने पूछते हुए बिल से नाम पूछा। नूर जाजलान। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जी सर, वो मैं ही था, मैनेजर ने हाई जिम्मेदारी से बता रहा था। और मुझे याद है वो दिन, वो अपना डायमंड सेट लेकर आई थी और उसकी कीमत लगवाना चाहती थी। कोई ऐसी बात, कोई छोटी सी बात जो आपको उस दिन से मुतल्लिक याद हो? सामने खड़े लड़के का देखना उसे कोफत में मुब्तला कर रहा था, मगर वो उसे नज़रअंदाज करके मैनेजर से बात करता रहा। वो उस दिन खामोश सी थी। मैनेजर सोच के बताने लगा। कुछ खास नहीं बोली थी। उन्होंने सेट की कीमत लगवाई और फिर वो दोनों चले गए। दोनों? एक आदमी था उनके साथ। पहले कभी नहीं देखा था मैंने उसे। उसका नाम, कोई शनाख्त, कुछ याद है आपको? एडम तेज़ी से बोला। नहीं सर, इतनी पुरानी बात हो चुकी है, मुझे तो उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं याद, मैनेजर बेचारगी से बोला। खैर, जहाँ उसने हीरे बेचे वहाँ से उसका रिकॉर्ड निकल आएगा, एडम ने खुद को तसल्ली दी। सूफी ने गहरी सांस लेकर उसे अफसोस से देखा और नोट पैड पे कुछ लिखने लगी। वो भी सर झुका के अपने मोबाइल पे मैसेजेस देखने लगा। मैनेजर को ईमेल मौसूल हुई तो उसने उन दोनों को मुखातिब किया। ओके, इस डायमंड सेट का पता चल गया। गुड। वो अब किसकी मलकियत है? एडम तेज़ी से सीधा होकर बैठा। वो सिस्टम में अभी तक असरा महमूद के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो स्क्रीन को देख के बताने लगा। एक दफ़ा फिर बंद करी। एडम ने कोफत से आंखें बंद की। क्या मतलब? सूफी ने ताज्जुब से एडम को देखा। वो सेट असरा ने बतौर उजरत उस शख्स को दिया होगा। वो 6 साल से उस सेट को संभाले क्यों फिर रहा है? वो उसे बेच चुका होगा, ब्लैक मार्केट ज़रा कम कीमत पे, या उसने हीरो के लेज़र नंबर्स मिटवा दिए होंगे। इन क्रिमिनल्स के पास अब ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। एडम ने कनपटी छुई। एक लम्हे के लिए उसे कितनी उम्मीद लग गई थी। उसे लगा यहाँ से कोई सिरा उसके हाथ आएगा और वो तालिया को बचा लेगा, लेकिन सारे खरे वक्त की धूल में मिट चुके थे। हमें अफसोस है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके। वो उठा तो मैनेजर और सूफी भी साथ ही खड़े हुए। कोई बात नहीं, आपने अपना वक्त हमें दिया, ये बहुत है। वो जबरन मुस्कुराया। वो नौजवान अब दान नुकुस्ता एडम को देख रहा था। क्या आप कोई ज्वेलरी देखना पसंद नहीं करेंगे? मैनेजर ने मुस्कुरा के करीबी शोकेस की तरफ इशारा किया। एडम ने एक नज़र सामने कतार दर कतार दूर तक फैले शोकेसेस पर डाली और फिर संजीदगी से मैनेजर को देखा। नहीं थैंक यू, मुझे हीरे जुड़े कफलिंग्स, टाइप इन या घड़ियों का शौक़ नहीं है। मेरी जनरेशन के लोग पत्थरों की निस्बत एक्सपीरियंस पे पैसा खर्च करने को तरजीह देते हैं। मेरा मतलब था, कोई तो ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जिसे आप हीरा तोहफे में देना चाहेंगे। मैनेजर खुशगवार लहजे में अब्रू उठा के बोला। सूफी ने भी मुस्कुराहट छुपा के एडम को देखा। वो अब हीरो से खुश नहीं होती, उसके पास सारे ज़माने के जवाहरात हैं। फिर मैनेजर से मुसाफा किया और आगे बढ़ गया। वो नौजवान तेज़ी से उसके पीछे लपका। एडम के साथ चलती सूफी खनकारी। आप क्या कर रहे हैं बॉस? वो सर झुका मोबाइल पे टाइप करते हुए बोला। चतालिया को उस सेट की तस्वीर भेज रहा हूँ ताकि वो वान फाते से पूछे कि ये सेट असरा की मलकियत में है या नहीं। उम्मीद है ये सेट उन्हें कहीं बर्स से नज़र नहीं आया होगा। आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं? मैं एक दोस्त की मदद कर रहा हूँ। वो सिर्फ दोस्त नहीं है, यकीनन किसी वजह से आप दोनों का ताल्लुक टूट गया था, लेकिन जिस तरह आप उसकी मदद कर रहे हैं, आपको फिर से ताल्लुक जोड़ने की उम्मीद है। मुझे नहीं मालूम, उसने सादगी से शाने उचकाए। वो दोनों अब स्टोर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। तो फिर मालूम करें और खुल के उसे सब बता दें। इससे क्या होगा? वो तलखी से हंसा। फिर आपको कोई पछतावा नहीं रहेगा। और सुनिए बॉस, सारी दुनिया उम्मीद पे ही तो कायम है और अपने फ़ायदे के लिए हम सबको लड़ना पड़ता है। किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। हाँ। दरवाज़ा खोलने से पहले एडम एकदम वापस घूमा। वो नौजवान जो उनसे ज़रा फासले पे रुका खड़ा था गड़बड़ा गया। जी? एडम ने तहम्मुल से अब्रू उठा के पूछा। वो सर मैं, वो हकला गया। रंगत सुर्ख पड़ गई। सूफी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। आप इधर खड़े हो जाइए, मैं आप दोनों की तस्वीर बनाए देती हूँ। बॉस बॉस, उसे आंख से इशारा किया। ओह, वही सारे में ऐसा उलझा था कि उसे भूल गया था कि वो नौजवान उसे ऐसे क्यों देख रहा था। वो बेचारा फ़ैन था। एडम कदरे मुस्कुराया तो उसको हौसला हुआ। वो खुशी खुशी उसके साथ आ खड़ा हुआ। सूफी ने अपने फ़ोन से दोनों की तस्वीर खींची, फिर एडम ने उसे हाथ मिलाया। वो फ़ैन मूवमेंट में बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रहा था। थैंक यू सर, मैं आपका शो बहुत शौक़ से देखता हूँ।
وہ جذبات سے بے قابو ہوئے، بدقت بول پایا۔ بہت شکریہ، ایڈم نے سر کو جنبش دے کر کہا اور مڑ گیا۔ اپنے پیچھے اس نے سنا وہ صوفی سے تصویر اپنے فون میں منتقل کرواتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں آج کے دن کو ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ ایڈم بن محمد کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ آہستہ سے مڑا اور تعجب سے اس نوجوان کو دیکھا۔ کیوں؟ تم اس دن کو کیوں یاد رکھو گے؟ کیونکہ وہ نروس سا مسکرایا، صوفی کو دیکھا پھر اس کو۔ کیونکہ آپ سیلیبریٹی ہیں، آپ مشہور ہیں اور باس، صوفی نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا۔ مینیجر صاحب، وہ بلند آواز میں کہتا واپس اسٹور میں آیا۔ بہت سے لوگ ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگے۔ ایڈم نے پی کیپ اتاری اور واپس اسی صوفے پہ بیٹھا۔ مجھے آپ سے ایک اور فیور چاہیے اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد میں آپ کے ڈائمنڈز خریدنے کے لیے متفق ہو جاؤں گا۔ وہ بازو صوفے کے پشت پہ پھیلا کے مسکرا کے بولا۔ مینیجر مسکرا کے واپس اس کی طرف آیا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت سیلیبریٹی ہونا تھی اور آج اسی شے نے ایڈم بن محمد کو کامیابی دلانا تھی۔ جونکر اسٹریٹ کی رونق اسی سحر پیر ویسی ہی تھی۔ بادل سارے ملاقہ پہ چھائے تھے، اس لیے وہاں ٹھنڈی سی چھایا تھی۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک ٹیکسی رکی اور سفید ہیٹ والی تالیہ مراد باہر نکلی۔ اس کے سامنے سڑک کا وہ حصہ تھا جہاں سے وہ 6 سال بعد اپنی دنیا میں واپس آئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے دھیرے دھیرے قدم اس جانب اٹھائے۔ جامنی فراق کا گہرا ٹخنوں کے قریب ہوا سے پڑھا رہا تھا اور سنہری چین والا پرس کندھے سے لٹک رہا تھا۔ انگلیاں باہم مروڑتی وہ اس مین ہول کے کنارے آئی، پھر پنجوں کے بل وہاں بیٹھی۔ چند لمحے وہ اپنے دل کی دھڑکن سنتی رہی۔ مین ہول کے ڈھکن میں ایک کاغذ کا کونا پھنسا نظر آ رہا تھا۔ کنارے سے ایک جگہ سیمنٹ اکھڑی تھی تو وہاں برہنہ گیلی مٹی نظر آتی تھی جس میں ایک کومپل اگی تھی۔ اس کومپل پہ ایک تتلی بیٹھی تھی۔ تتلی سیاہ تھی اور اس پہ پیلے دھبے تھے، یا شاید وہ پیلی تھی اور دھبے سیاہ تھے۔ تالیہ نے ہاتھ اس جانب بڑھائے تو تتلی اڑ گئی۔ اس نے تتلی کا تعاقب نہیں کیا، بس ہمت کر کے ڈھکن ذرا سا اٹھایا اور لفافہ نکالا۔ پھر ہاتھ سے اس پہ لگی گرد اور ریت جھاڑی۔ پتری تاشا بنت مراد کے نام۔ خط کا لفافہ سفید تھا، زردی مائل سفید۔ کاغذ قدیم زمانے کا بنا لگتا تھا۔ اس پہ تاریخ اس دن سے 1 ماہ بعد کی لکھی تھی جب وہ ایڈم اور فاتح کے ساتھ قدیم ملاقہ سے نکلی تھی، جب مراد راجہ نے فاتح کو وہ کاری زخم پہنچایا تھا۔ تالیہ نے انگلیوں پہ گنا۔ یہ اس کے قدیم ملاقہ سے نکلنے کے لیے 1 ماہ بعد لکھا گیا تھا۔ وہ لفافہ اٹھائے کھڑی ہوئی، اسے چاک کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس پہ لگی مہر سلطنت محل کی تھی، سلطان مراد راجہ کی مہر۔ کیا وہ واقعی اس کے ماضی کی بازگشت تھی؟ کیا اس دنیا سے اس دنیا میں خط بھیجنا ممکن تھا؟ تالیہ کو احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ تیزی سے الٹے قدموں گھومی۔ گلی میں غیر شناسہ لوگ آ جا رہے تھے، بظاہر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھنے لگی۔ کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا، یہ احساس پھر سے ہونے لگا، لیکن وہ بظاہر اطمینان سے قدم اٹھاتی رہی۔ ایک دوسری اسٹریٹ میں مڑتے وہ تیزی سے پلٹی۔ کوئی سیاہ لبادے میں موجود تھا اور تیزی سے دوسری گلی کی اوٹ میں روپوش ہوا تھا۔ تالیہ تیز قدموں سے اس طرف بھاگی۔ اس کا ہیٹ نیچے گر گیا، لیکن وہ دوڑ کے اسٹریٹ کے دوسرے سرے تک آئی۔ سیاہ لبادے میں موجود شخص کی اس طرف جانب پوچھ تھی۔ اس نے آہستہ سے چہرہ موڑا۔ وہ چہرہ دیکھ کے تالیہ ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ اسے چند لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں۔ لیانا، وہ بے یقینی سے بولی تو لیانا صابری ہلکا سا مسکرائی۔ وہ دونوں گلی کے سرے پہ کھڑی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، لیانا مسکرا کے اور تالیہ ششدر سی ہو کے۔ اوہ نو داتن! وہ ایک دم ہنسی اور آگے بڑھ کے اس کے گلے لگ گئی، پھر اسی تحیر سے آگے ہوئی اور سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ تم داتن ہو نا؟ وہ واقعی بے یقین تھی۔ لیانا صابری کے بال ویسے ہی گھنگریالے تھے اور لباس ڈھیلا ڈھالا سا سیاہ رنگ کا تھا، لیکن وہ ایک دبلی پتلی جسامت کی عورت میں بدل چکی تھی۔ وزن کم ہونے کے باعث اس کی صحت خوشگوار اور عمر کم لگ رہی تھی۔ ہاں، اور مجھے تمہارا میسج مل گیا تھا، وہ مسکرا کے بولی۔ تالیہ نے ایک دفعہ پھر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میرے پاس پوچھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، مگر پہلے یہ بتاؤ تمہارا وزن کیسے کم ہوا؟ بس تالیہ، بہت فاقے کاٹے، روز گھنٹوں ورزش کی، میٹھا چھوڑ دیا، قابض کو خدا حافظ کہہ دیا، پھر کہیں جا کے وزن کم ہوا۔ تالیہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ سلیو گیسٹریکٹومی کروائی ہے، ایسا آپریشن جس میں معدہ کاٹ کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔
وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کے بولی تو تالیہ ہنس دی۔ تم نہیں بدلو گی داتن، اور کسی انسان کی اس سے بڑی اچھائی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بدلنے والا نہ ہو؟ داتن پدوں کا تفاخر سے مسکرائی۔ تالیہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ اس نے اسٹریٹ سائڈ بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ بہت سی باتیں ہیں جو مجھے تم سے پوچھنی ہے، اور مجھے تم سے صرف یہی پوچھنا ہے کہ تم کہاں تھی تالیہ؟ اتنے برس میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ داتن کے انداز میں اپنائیت بھرا غصہ در آیا۔ وہ ہنس دی اور سڑک پہ گرا اپنا ہیٹ اٹھایا۔ داستان لمبی ہے، تم داستان سننے ہی آئی ہو نا، تو بیٹھ کے سنو۔ وہ دونوں سڑک کنارے بچھی کرسیوں کی طرف چلی گئی۔ تالیہ نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ اسے داتن کو یہ داستان کافی کے چند ادوار کے ساتھ سنانی تھی۔ تیز بتیوں سے روشن جولری اسٹور میں اس وقت ایڈم کے سامنے 4-5 افراد بیٹھے تھے۔ سب اسے بغور سن رہے تھے، جو ہاتھ ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، آپ 4 لوگ وہ ہیں جو 6 سال سے یہاں جاب کر رہے ہیں۔ آپ چاروں اس دن شاپ میں موجود تھے جب مسز اسرا آئی تھی؟ جی بالکل، مجھے یاد ہے، مگر ہم میں سے کسی کی ان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ ایک برانڈ سٹور ہیں، آپ کے پاس آنے والے گاہک صرف وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہو۔ یہاں عام آدمی نہیں آتا۔ شہر کے کتنے عمرہ یہاں روز آتے ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ 6 برس پہلے یہاں کون کون آیا۔ البتہ اسرا محمود آپ کو یاد ہے، حالانکہ وہ اتنی امیر نہیں تھی۔ بالکل، وہ ایک سیلز آفیسر بولا۔ آخری سال تک تو ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ جس زمانے میں یہ ہیرو کا سیٹ انہوں نے ہم سے لیا تھا، اس بات کو بھی کہیں برس ہو چکے تھے، مگر ان کی آمد کا دن مجھے اچھے سے یاد ہے، ایک ایک تفصیل کے ساتھ۔ جی بالکل، اور آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں میں وان فاتح کے پاس ملازمت کرتا تھا؟ ایڈم مسکرا کے بولا۔ جی، آپ ان کے باڈی گارڈ تھے۔ پیچھے کھڑا فین نوجوان تیزی سے بولا۔ باڈی مین، ایڈم نے ضبط سے تصحیح کی۔ اور مجھے اپنی جاب کا پہلا دن اچھے سے یاد ہے۔ اور وہ دن وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اسی دن تو سب شروع ہوا تھا۔ تنگو کامل کا گھر، ان کی ملازمہ اسرا کا دیا سکہ۔ مجھے وہ دن اس لیے یاد ہے کہ اس دن میں ایک سیلیبریٹی سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ ہمیں امیر لوگ بھول جاتے ہیں، خوبصورت لوگ بھی ہماری یادداشت سے دھندلا جاتے ہیں، لیکن کسی بھی شخص کو روک کے پوچھیں کہ کیا کبھی وہ کسی سیلیبریٹی سے ملا ہے، تو وہ اس دن کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دے گا۔ جب اس نے مارکیٹ میں کسی ایکٹر یا سنگر کو دیکھا، کپڑے، جوتے، موسم، ایک ایک لفظ جو سیلیبریٹی کے منہ سے نکلا، لوگوں کو وہ سب یاد رہتا ہے، ایڈم پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور لوگ اس یاد کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ سیلیبریٹی کے ساتھ تصویر کھنچواتے ہیں۔ اب بتائیے، کیا کسی نے اس دن ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی؟ اور اگر کھنچوائی تھی تو لوگوں کو کہیں دکھائی ہوگی، فیس بک یا ٹویٹر پہ؟ یہ ممکن نہیں تھا کہ اسرا محمود شاپ میں داخل ہو اور کوئی اس کے ساتھ سیلفی نہ لیں اور اسے اپلوڈ نہ کریں۔ چند منٹ میں اس کے سامنے 8 تصاویر آ گئی، جو یہاں کام کرنے والے اور یہاں سے کام چھوڑ جانے والے ملازمین کی فیس بک سے اٹھائی گئی تھی۔ اسرا ہر تصویر میں مسکرا رہی تھی، لیکن وہ تکان زدہ لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس کے اندر یقیناً وہ سیٹ ہوگا۔ صرف ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور ملازم نے پیچھے کھڑے ہو کے سیلفی بنائی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کا نیم رخ اس تصویر میں واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ واضح زخم کا نشان تھا۔ بال گھنگریالے تھے۔ تصویر کافی حد تک قابل شناخت تھی۔ جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بڑبڑایا۔ اتنے دن سے وہ غلط لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا، فلاں دکان، فلاں کافی شاپ۔ وہ بھری مارکیٹ میں لوگوں سے غلط سوال پوچھ رہا تھا اور اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے صرف ان دکانداروں سے پوچھنا تھا کہ کیا انہوں نے کبھی اسرا محمود کو یہاں آتے دیکھا ہے، اور ہر شخص کے پاس سنانے کو ایک فین مومنٹ سے بھری کہانی ہوتی۔ کتنی ہی سیلفیاں نکل آتی، ساری کڑیاں مل جاتی۔ ایڈم نے گہری سانس لی اور وہ تصویر تالیہ کو بھیجی۔ وان فاتح سے پوچھ کے بتائیے، کیا وہ اس شخص کو جانتے ہیں؟ اور چاہے تالیہ، جب آپ ملاقہ سے واپس آئیں گی تو میں آپ کے پاس آؤں گا، مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس نے وہ پیغام بھیج دیا اور ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ سڑک کنارے بچھی کرسیوں پہ وہ آمنے سامنے بیٹھی تھی، کافی کے کپ سامنے رکھے تھے اور فضا میں روسٹ ہوئی کافی بینز کی مہک پھیلی تھی۔ تالیہ کا ہیٹ اب میز پہ رکھا تھا۔ کافی کا دوسرا دور چل رہا تھا اور باتیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اتنے سال تمہیں اتنا تلاشا تالیہ، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے وہ سال کہیں گئے ہی نہیں تھے۔
ताती ने उसकी कथा सुन के हसरत से ठंडी आह भर के बोली, काश ये ऑप्शन मेरे पास भी होता, ज़िंदगी को पॉज करने का। ये ऑप्शन ना होना ही अच्छा है। खैर तुम बताओ, तुम पुलिस को मतलूब तो नहीं हो ना? नहीं, मैं आज़ाद हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। वो आंखें घुमा के मुस्कुराई तो तालिया ने गौर से उसे देखा। तुमने वो ज़िंदगी नहीं छोड़ी तातिन। उसे जैसे अफसोस हुआ। मेरे पास खामोश रहने का हक है। ताती ने मुस्कुरा के कंधे उचका दिए। तालिया ने सर झटका और कॉफ़ी का कप उठा लिया। बदलने का फैसला तालिया ने किया था, ताती ने नहीं। तुम फाते से मिली? हाँ, कई दफ़ा, वो आम से अंदाज में बोली, नज़रें कॉफ़ी के कप पे झुकी थी। सुबह भी मैं उनके साथ थी। सब कैसा है तुम्हारे दरमियान? ताती ने उसका चेहरा पढ़ना चाह रही थी। मालूम नहीं, मैं ये देखने गई थी कि उनकी ज़िंदगी में मेरी जगह है या नहीं, मगर अब सोच रही हूँ कि क्या मेरी ज़िंदगी में उनकी जगह है। वो घूंट भरते हुए दूर तक बिछी मेज़ कुर्सियों की कतार को देखने लगी। हर कैफ़े और रेस्टोरेंट के सामने उसका अपना छज्जा बना था, जिसके नीचे लोग बैठे उस खूबसूरत शहर पैर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बेफिक्रे मनमौजी लोग, या शायद वो भी उस लड़की को देख के यही सोचते होंगे, कौन अपने अंदर किस जंग से नबर्द आजमाए, किसी को मालूम नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी जगह क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया वाले मुझे अपने प्रधानमंत्री के साथ कबूल नहीं करेंगे। दुनिया वाले कहाँ से आ गए? दुनिया वाले ही तो हर जगह आ जाते हैं दातिन, वो उदासी से सड़क को देखते हुए बोली। वान फाते उनका हीरो है और लोग अपने हीरो से नफ़रत नहीं कर सकते। वो उसको शेयर करने वाले से नफ़रत करने लगते हैं, जैसे लोग ज़ारे रूस नकोलस डोम से नफ़रत नहीं करते थे, उसकी बीवी अलेक्जेंड्रा से नफ़रत करते थे, रॉस पोटेन से करते थे। हालांकि कसूरवार ज़ार था, क्योंकि उसने उन दोनों को अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी, मगर पुरस्तार की अंधी मोहब्बत ये सवाल नहीं पूछती। अपने हीरो के लिए उनके पास ढेरों तावीलें होंगी, तालियां मुराद के लिए नहीं होंगी। फान फाते के साथ ज़िंदगी का तस्वुर मुश्किल लग रहा है। जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा उसको धोए बगैर तो बहुत मुश्किल है। दुनिया वाले मुझे बुरा कहेंगे अगर उनको मालूम हुआ कि तालिया मुराद फाते की बीवी है, तो वो मुझे होम क्रैकर कहेंगे। पहली बीवी कभी गलत नहीं होती, दूसरी होती है। शाम अब गहरी हो रही थी, परिंदे आसमान पे गौल की सूरत उड़ते अपने घरों को लौट रहे थे। तो फिर छोड़ दो उसको, निकल जाओ उसकी ज़िंदगी से। अपनी ज़िंदगी मुश्किल ना बनाओ तालिया। तुम एक ऐसा इंसान डिज़र्व करती हो जिसके साथ तुम सर उठा के जी सको, तुम्हें किसी का खौफ, किसी का गिल्ट ना हो। तालिया ने उदास मुस्कुराती नज़रें उसकी तरफ उठाई। तुम मैडम की बात कर रही हो? तातिन चुप हो गई, फिर गहरी सांस ली। शुक्र है तुम जानती हो। हाँ, मुझे मालूम हो गया था। हमने कहा था कि हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। कहीं दिन, कहीं साल। वो कप के दहाने पे उंगली फेरते हुए मुस्कुरा के बोली, अगर तुम वान फाते के साथ खुश नहीं हो तो उसको अपनाओ जो तुमसे मोहब्बत करता है। सियाने कहते थे शादी उससे नहीं करनी चाहिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं, बल्कि उससे करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है। उन सियानों की अपनी शादियों का क्या बना, मैं अक्सर सोचती हूँ। वो हंस के टाल गई। दाती ने नाक चढ़ा के हूँ किया। तुम अपने आप को वान फाते के इंतज़ार में ज़ाया कर रही हो। तुम मैडम जैसा इंसान डिज़र्व करती हो तालिया। अब भी वक्त है तुम फाते की ज़िंदगी से इज्जत के साथ अलग हो जाए, खुद पे कोई धब्बा लगाए बगैर। किसी ने मुझे कहा था कि किसी को अनलव करना आसान नहीं होता। मैं कोशिश करूँगी कि फाते को अनलव कर सकूँ। शायद ये फ़ैसला तब आसान हो जाए। फिर उसने घड़ी देखी। मेरे पास अभी एक दिन है, कल मुझे फाते की फैमिली के साथ डिनर करना है। फाते ने बुलाया है। अगर तुमने वान फाते को छोड़ ही देना है तो उसकी फैमिली से मिलने का मकसद? मैं उस मीशा से मिलना चाहती हूँ जो उनके घर रह रही है। वो जोलियाना की होम ट्यूटर है। और उसने मुस्कुरा के दातिन को देखा। तुम्हें उसको देख के कोई याद आया? कौन? दातिन ने ताज्जुब से उसे देखा। तालिया की मुस्कुराहट गायब हुई। मैं दातिन, मैं तालिया, वो मेरी कार्बन कॉपी है। किसी ने 2 साल पहले उसे फाते की ज़िंदगी में दाखिल किया और वो सिर्फ इसीलिए धोखा खा गए क्योंकि उन्हें उसको देख के मैं याद आती थी। वो कौन वुमेन है और मुझे उनको उससे बचाना है। तालिया, ताती ने आहिस्ता से कहा, 2 साल एक ऐसा लंबा अरसा है एक कौन खेलने के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारे और उसके दरमियान कोई ख़ास मुशाहबत है। इतनी मुशाहबत होने का ये मतलब भी तो हो सकता है कि फाते एक ही तरह की औरतों को अपनी ज़िंदगी में जगह देता है। तालिया ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हें मेरा यकीन नहीं है।
میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم مشا تاج کے بارے میں غلط بھی ہو سکتی ہو تالیہ. تم ابھی تک 6 سال پہلے کے ٹائم فریم میں ہو. یہاں ایک زمانہ بیت چکا ہے. اتنا وقت کس کے پاس ہوگا کہ وہ تمہارے جانے کے بغیر 4 سال بعد کسی کو فاتح کی زندگی میں بھیجے گا؟ اور پھر 2 سال تک اس عورت نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اب کیوں دے گی؟ تمہیں میری عقل اور سمجھ پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے. تالیہ خفگی سے کہتے ہوئے اٹھ گئی. اپنی عقل سے پوچھو کہ کہیں وہ تمہیں وہی تو نہیں دکھا رہی جو تم دیکھنا چاہتی ہو. تم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو کہ فاتح کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے. تم بس یہی چاہتی ہو کہ کسی طرح ان کو کامیابی تمہاری ضرورت پڑتی رہے. تم ان کو ہر مسئلے سے بچاتی رہو. وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. اور تمہارا اپنا کیس، اس کی تحقیق کون کرے گا؟ ایڈم، کیونکہ دوست اسی لیے ہوتے ہیں. وہ شانے اچکا کے بولی. خیر چھوڑو مشا کو، میں تمہیں ثابت کر کے دکھا دوں گی. بہرحال میرے گھر کا پتہ تمہیں معلوم ہوگا. میں تم سے کل KL میں ملوں گی. تب تم مجھے مشا تاج کے بارے میں جتنی معلومات مل سکے ڈھونڈ کے دو گی. داتین نے منہ بنا کے اسے دیکھا. تم اس زندگی کو ترک کر چکی ہو. اب میں تمہاری کرائم پارٹنر نہیں رہی. اب میں تمہارے لیے کیوں ریسرچ کروں گی تالیہ؟ کہا نا، دوست اسی لیے ہوتے ہیں. اس نے مسکرا کے ہیڈ سر پہ رکھا اور ہاتھ اٹھا کے دوسری جانب سے آتی ٹیکسی کو اشارہ کرنے لگی. تم اب کہاں جا رہی ہو؟ داتین نے پیچھے سے پکارا. اس شخص سے ملنا جس سے مشا کو بھیجا ہے. میں جانتی ہوں وہ کون ہے. وہ آگے بڑھ گئی. ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا کے اس نے پرس سے وہ خط نکالا اور پھر دھڑکتے دل سے لفافے کی مہر توڑ دی. اندر زردی مائل کاغذ پہ سیاہ روشنائی میں لکھی تحریر دیکھتے اس کی آنکھیں دھندلائی گئی. وہ اس لکھائی کو پہچانتی تھی. پیاری تالیہ، تمہیں گئے آج 30واں روز ہونے کو آیا ہے. میری فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے اور میرے دشمنوں کو شکست ہو رہی ہے. لیکن کوئی بھی خوشی تمہارے بچھڑنے کے غم کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. تم مجھے بہت اکیلا کر کے چلی گئی ہو. میں مانتا ہوں کہ میرے لیے اکثر فیصلے بہت غلط تھے. میں نے وان فاتح کو تکلیف پہنچائی. نہیں معلوم کہ وہ دوسری دنیا پہنچنے تک زندہ رہا یا نہیں. نہیں معلوم کہ اپنی دنیا میں زندہ ہوں یا مردوں میں سے ہوں. نہیں معلوم تم اپنی کتابوں میں میرے بارے میں کیا پڑھو گی. غلط تھے میرے فیصلے، میں مانتا ہوں. لیکن اس سب میں ایک چیز سچی تھی. تالیہ مراد کی راجا سے محبت اور مراد راجا کی اپنی اصل بیٹی تالیہ سے محبت. میں نے جو کچھ کیا محبت میں کیا. محبت انسان سے کیا نہیں کرواتی؟ چوری، قتل، جنگ. بس ایک محبت نہیں کرواتی. میں تم سے وہ محبت نہیں کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی. نہیں جانتا کہ تمہاری دنیا میں وقت کی سوئی کہاں ہے، لیکن ایک ملال ہمیشہ رہے گا. کاش تم مجھے دھوکہ دے کر نہ جاتی. تم مجھ سے لڑ کے، رو پیٹ کے، مجھ پہ غصہ کر کے چلی جاتی تالیہ. لیکن دھوکہ دے کر نہ جاتی. مجھے ٹھیک سے الوداع کہنے کا موقع تو دیتی. تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے. میں اپنی دی گئی تکلیف کی سزا بھگت رہا ہوں. لیکن جانتی ہو تمہارا دل کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کیونکہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے. تمہارا یہ دکھ کبھی دور نہیں ہوگا تالیہ. تم چاہے ملکوں پھرو، چاہے ان سارے مسئلوں سے نکل آؤ جن میں تم گرفتار تھی، چاہے تمہارے پاس زمانے بھر کے خزانے آ جائیں یا تمہیں اپنا من پسند آدمی مل جائے. تم جہاں بھی جاؤ گی میری بیٹی، تمہارا یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا سوائے اس کے کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ. تمہیں کسی دوسری دنیا میں سکون نہیں ملے گا. یہ بد دعا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تمہارا باپ مراد. خط کے صفحے پہ جگہ جگہ گرتے آنسوؤں نے روشنائی مٹا ڈالی تھی. اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی. شوفر نے بیک ویو مرر میں اس لڑکی کو دیکھا جو خط طے کرتے ہوئے پرس میں رکھ رہی تھی. اس کی جھکی پلکوں پہ کتنے ہی آنسو آن ٹھہرے تھے. کسی کو ان لو کرنا واقعی آسان نہ تھا، نہ فاتح کو، نہ مراد راجا کو. وہ گلی 6 سال میں کہیں دفعہ بدلی ہوگی، لیکن تالیہ کو وہ آج بھی ویسی ہی لگی تھی. وہیں گملے، وہیں فرش اور ذوالکفلی کے گھر کے سامنے بنے 2 اسٹیپ. وہ اس گلی میں داخل ہوئی اور چپتی نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگی. اس کی آنکھوں کے سارے آنسو اب تک سوکھ چکے تھے اور ان میں سرد مہری در آئی تھی. مکان کے دروازے پہ زنجیر میں لپٹا تالا لگا تھا. یوں معلوم ہوتا تھا اس گھر کو برسوں سے کسی نے نہیں کھولا. جامنی فراک والی لڑکی سینے پہ بازو لپیٹے چند لمحے تنفر سے اس مکان کو دیکھتی رہی. پھر وہ دروازے کے سامنے بنے اسٹیپ پہ بیٹھی، ہیٹ اتار کے ساتھ رکھا اور اونچی آواز میں بولی، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں ذوالکفلی.
गली सुनसान थी, मगरिब गहरी हो चुकी थी और सारे पे जामनी अंधेरा फैला था। बज़ाहिर उसके इर्द गिर्द कोई न था, लेकिन तालिया जानती थी कि वो किसी कोने से उसे देख रहा था। चंद लम्हे गुजरे और गली के दूसरे कोने से कदमों की चाप सुनाई दी। सीनों पे बैठी तालिया ने चेहरा उस तरफ मोड़ा। लंबी बरसाती पहने, सर पे स्याह हैट जमाए, वो उसकी तरफ चलता आ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसके चेहरे का एक एक नक्श वाज़े होता गया। उसकी आंखों की चमक आज भी वैसी ही थी। झुर्रियों ने अलबत्ता जिल्द को करेले के खौल की मानित कर दिया था, कड़वे करेले जैसे। कलमों से बाल सफ़ेद होते नजर आ रहे थे। वो जेबों में हाथ डाले ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ, फिर हैट वाला सर झुका के उसे देखा और मुस्कुरा के अबरू अचकाया। क्या चीज़ शहजादी को मेरे गरीब खाने पे ले आई आज? तालिया ने गर्दन उठा के उसे पुतलियां सुकेड़ के देखा। तुम भी अजीब आदमी हो ज़ुल्किफ्ली, वो अफसोस से उसे देख के कहने लगी। मैं तुमसे पहली दफ़ा तब मिली थी जब मेरे बापा ज़ख्मी थे। तुमने मुझे उनकी दवा दी थी, इस शर्त पे कि उनको तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। मोहब्बत की बेबसी भी अजीब होती है, सारी शर्तें मनवा लेती है। तुम्हें जवान खून चाहिए था अपनी साहिराना कुव्वतों को बढ़ाने के लिए। जितने लोगों को तुम जादू सिखाओगे उतनी तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। मैंने पंबोरों की किताबों में पढ़ा है इस बारे में, इसीलिए तुमने मुझसे मेरा बाप ले लिया और उसको जादूगर बना डाला। वो ठहर ठहर के बोल रही थी। अगर तुम्हारा बाप जादूगर ना होता तो क्या वो सारे जुल्म ना करता जो उसने किए? पतरी तालिया। किसी हुनर का सीखना इंसान की फितरत नहीं बदलता। शाम की फितरत में डस लेना है, वो मस्जिद में रह के भी नहीं बदलता। जैसे तुम नहीं बदले, वो दुनिया हो या ये दुनिया, तुमने हर जगह दूसरों को धोखे सिखाए। जादू भी तो एक धोखा है। तुम अपनी दुनिया में जादूगर थे, हमारी दुनिया में कौन आर्टिस्ट कहलाए? जब मैं तुम्हें बुला चुकी थी तब तुम मुझसे यतीम खाने में मिले और तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। अपनी शनाख्त छुपा के वो चमकती आंखों से मुस्कुरा रहा था। नहीं, मुझे ये तासुर देकर कि ये तुम मुझे अडॉप्ट करने जा रहे हो। पहली दफ़ा मुझे यकीन हो चला था कि मुझे एक बाप, एक घर मिलने वाला है। तालिया ने सारी उम्र क्या चाहा है इसके सिवा कि उसका कोई घर हो, कोई फैमिली हो, लेकिन नहीं। बरसों बाद मैं तुम्हें दोबारा मिली, तब भी तुमने मेरे साथ यही किया, मुझे एक फरेब के पीछे लगा दिया। क्या मैंने तुम्हें बहरूपिया बनाया? याद रखो, तुम मेरे पास आने से पहले भी छोटी मोटी चोरियां शुरू कर चुकी थी। मैं वल्नरेबल थी। उसकी आवाज़ अब सपाट नहीं रही थी, उसमें उदासियां घुल गई थी। मेरे ख्वाब टूटे थे, मेरे पास गुर्बत में गुजारा करने की चॉइस थी। मैंने गलत फैसला किया, लेकिन तुम्हारे पास भी चॉइस थी तालिया की रूह को बचा लेने की। तुमने भी दुरुस्त फैसला नहीं किया, तुमने मुझे फरेबकारी की दुनिया में गिरने दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे पीछे तुम्हारी हिफाजत की। तुम मुश्किल में मेरे पास आती थी और तुमने क्या किया? मुझे जहर देना चाहा। दोनों अंधेर गली में आमने सामने मौजूद थे। वो अभी तक बैठी थी और वो खड़ा था। दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था। मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, धोखा दिया था। मैं तुमसे चाबी मांगने कभी ना आती अगर तुम मुझे उस चाबी के चक्कर में ना पड़ने देते। तुम मुझे मेरा माजी भूले रहने देते। भूलना एक नेमत थी ज़ुल्किफ्ली, तुमने मेरी नेमत मुझसे छीन जाने दी और तुमने मुझसे धोखे से चाबी हासिल कर ली। मैंने कहा था ना, तुम्हें धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे 6 बरस ज़ाया हो गए तालिया। अगर मेरे 6 बरस ज़ाया हुए तो तुम्हारे भी ये साल कहीं अच्छे काम को करने में नहीं गुजरे। अब मेरी बात सुनो जादूगर, इंसान का जो वक्त किसी अच्छे काम में ना गुजरे वो ऐसा होता है कि जैसे उसने वो गुजारा ही नहीं। बोरिंग रूटीन में रहने वालों को इसीलिए लगता है कि वक्त तेज़ी से गुजर गया। वक्त सिर्फ उनका ज़ाया नहीं होता जो रोशनी के सफ़र में निकलते हैं। तालिया को अफसोस नहीं है कि उसके साल ज़ाया हुए। तालिया को तुमसे चाबी हासिल करने पे भी कोई पछतावा नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? ये कहने के मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हो चुका है, बल्कि तुम्हारे गुनाह ज़्यादा ही होंगे। फिर फाते के पीछे मीशा को भेजने की क्या ज़रूरत थी? ज़ुल्किफ्ली की अबरू अचंभे से भिंचे। मैं समझा नहीं, कौन मीशा? वो हैरान हुआ था। तालिया ने अफसोस से सर झटका और उठ खड़ी हुई। वो स्टेप पे खड़ी उसे कदरें ऊंची लग रही थी। तुम्हारी ज़बान 2 कामों में माहिर है, जादू और झूठ। लेकिन तालिया को सच और झूठ का फ़र्क करना आता है। तुमने उस औरत को मेरे सांचे पे तख्लीक किया और फाते की ज़िंदगी में दाखिल किया। सिर्फ तुम जानते थे हमारे दोनों ज़मानों की बातों के बारे में, स्याह घोड़े और जाने क्या कुछ। तुम फाते को नुकसान पहुंचा के तालिया से बदला लेना चाहते हो।
نہیں پتری تالیہ، وہ الجھن بھری برہمی سے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی میشا کو نہیں جانتا، نہ مجھے کسی کو یوں بھیجنے کی ضرورت ہے، میرا انات تم سے تھا، وان فاتح سے نہیں۔ وہ تلخی سے بولا، تم میرے تنفر میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ اپنے اصل دشمن کو ڈھونڈنے کی بجائے میں تمہارے جھوٹ سننے نہیں آئی، یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر وہ ایک قدم نیچے اتری اور اس کے مقابل کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اگر تم نے فاتح کو نقصان پہنچایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ استہزائیہ مسکرایا، تم کسی کی جان نہیں لے سکتی کیونکہ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا۔ ذوالکفلی تلخی سے مسکرایا، تم نے الف لیلہ کہانیاں پڑھی ہیں پتری تالیہ، ان میں ایک شہزادی ہوتی ہے جس کو اگر کوئی زہر دے ڈالے یا کسی ٹاور میں قید کر دے یا سوتیلی ماں اس پہ ظلم کرے تو اسے بچانے ایک شہزادہ آتا ہے سفید گھوڑے پہ، اور وہ اس کہانی کے سارے کرداروں کو ان کے غموں سے نکال لیتا ہے۔ تم بھی اپنی کہانی کی وہی سروائیور ہو، سفید گھوڑے والی شہزادی، اپنے سیاہ ماضی سے تائب ہو کے اچھائی کے سفید راستے پہ چلنے والی، اور سفید گھوڑے والی شہزادیاں کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ وہ کہہ رہا تھا اور تالیہ اسے چپتی نظروں سے دیکھتی گئی، پھر اس کے کان کے قریب چہرہ جھکا کے بولی، ذوالکفلی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی ہلکی تھی، سفید گھوڑے والی شہزادیوں کا زمانہ گزر چکا ہے۔ پھر وہ اپنا ہیٹ لیے آگے بڑھ گئی۔ ذوالکفلی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتے رہا۔ اگلی صبح اور اگلی دوپہر یوں گزر گئی کہ پتہ ہی نہ چلا۔ پتہ جایا کہ آسمان پہ سرے شامی سیاہ بادل اکٹھے ہونے لگے، ان کے گرجنے کی آوازیں اونچے محلوں میں رہنے والوں کو اپنے آرام دہ لیونگ رومز میں بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ آج رات بارش کھل کے برسنی تھی، یہ تھا۔ وان فاتح کے رہائش گاہ بھی بار بار بجلی کی چمک سے روشن ہوتی، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ اندر اسٹڈی میں وہ اپنی مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے سکندر اور جولیانہ کو دھیمے لہجے میں جو بات بتا رہا تھا اسے سن کے جولیانہ نے کوئی تاثر نہیں دیا، البتہ سکندر بدک کے کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ تالیہ مراد ہمارے گھر آ رہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ڈنر کرے گی۔ تالیہ فیملی ہے سکندر، تالیہ فیملی نہیں ہے۔ وہ دبا دبا سا گھر آیا، اس کے نومر چہرے پہ غصہ سرخی پھیلا رہا تھا۔ سکندر، وہ اتنے ہی تحمل سے بولا، وہ ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، یہ اس کا برا وقت ہے، اس پہ ایک غلط الزام لگا ہے، ہم اس کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں؟ ڈیڈ، آپ کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے ہماری ماں کا قتل کیا، سارا میڈیا یہی کہہ رہا ہے۔ میڈیا تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک برا حکمران ہوں، کیا تم ان باتوں کا بھی یقین کر لیتے ہو؟ اس کے انداز میں اب کے برہمی در آئی۔ سکندر چپ ہو گیا۔ فاتح نے جولیانہ کی طرف چہرہ موڑا، کیا تم نے سکندر کو نہیں بتایا؟ سکندر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ جولیانہ خنقاری، پھر سکندر کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تالیہ نے ماما کا قتل نہیں کیا تھا، وہ جو کیک بھیجتی تھی وہ میں نے خود دیکھے تھے، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی، اور زہر آئسنگ میں تھا، کیک میں نہیں، آئسنگ کوئی بعد میں چھڑکتا تھا۔ سکندر چند لمحے الجھن سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر فاتح کی طرف رخ کیا۔ کون؟ دیکھو سکندر، تمہاری ماما کے ایک پرانے ملازم کا آج سراغ ملا ہے، وہ جانتا ہے کہ تالیہ بے گناہ ہے، وہ گواہی دے گا اور تالیہ بری ہو جائے گی، یہ اتنا سمپل ہے۔ سکندر نے دونوں ابرو سوالیہ انداز میں اٹھائے۔ یعنی تالیہ مراد بے قصور ہے اور اصل گواہ سامنے آنے والا ہے؟ ہاں۔ میں جولیانہ نہیں ہوں ڈیڈ جو میں اس بات کا یقین کر لوں گا، وہ ایک دم پھنکارا۔ یہ تالیہ مراد کی کہانیوں میں سے ایک ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ کسی کو بھی خرید سکتی ہے۔ سکندر، فاتح نے گہری سانس لے کر اس کو پکارا، اس نے میری ماں کا قتل کیا ہے، میں بس یہی جانتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ میں تمیز سے اس ڈنر میں بیٹھوں تو میں بیٹھ جاؤں گا، میں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھیے کہ میں اس کہانی میں آؤں گا۔ وہ پیر پٹک کے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ بادل زور سے گرجے اور کھڑکیوں کے باہر بجلی چمکی۔ اگلے ہی پل سیاہی پھر سے چھا گئی۔ فاتح نے افسوس سے اس کو جاتے دیکھا۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اب آپ تالیہ کو نہیں بلائیں گے؟ جولیانہ نے تذبذب سے پوچھا۔ ظاہر ہے میں اسے بلاؤں گا، تالیہ فیملی اور ہمارے گھر میں اس کی جگہ ہمیشہ رہے گی، وہ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا تو جولیانہ مسکرا دی۔ مجھے تالیہ مراد تھوڑی بہت یاد ہے، مجھے وہ ہمیشہ اچھی لگتی تھی، وہ سادگی سے بولی تو فاتح مسکرا دیا۔ ادھر سکندر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے غصے سے اندر داخل ہوا تو دیکھا اسٹڈی چیئر پہ اشر ریلیکس انداز میں بیٹھا ہے، جینز پہ جرسی شرٹ پہنے وہ ہاتھ میں سکندر کی گیند گھما رہا ہے۔
सिकंदर ने दरवाज़ा बंद किया और बिगड़े तासुरात के साथ बेड के किनारे बैठा कुशन को ठोकर मारी। तो ये सच है, तालिया मुराद आज डिनर हमारे साथ करेंगी? अशर गेंद को देखते हुए बोला। तो सिकंदर ने उसे घूरा। डैड को नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो उनका ब्लाइंड स्पॉट है। तुम उसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। उसने गेंद रखी और संजीदा आवाज़ में उसे समझाने लगा। तुम्हारे डैड ज़िंदगी के इस हिस्से में बहुत अकेले हैं। उनको तालिया की सूरत में एक लाइफ पार्टनर मिल रहा है, और इसमें कोई बुराई ना होती अगर वो काका का कत्ल ना कर चुकी होती। आप सारा वक्त मुझे ही बोलते रहते हैं, डैड को समझाते क्यों नहीं हैं? वो जिद चो के बोला। अशर ने गहरी सांस लेकर शाने अचकाए। तुम्हारे डैड समझाने की हदूद से निकल गए हैं। ये लड़की ख़तरनाक है सिकंदर। ये तुम्हारे डैड को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई है। मैं बता रहा हूँ, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। वो अफसोस से कहता उठ खड़ा हुआ। वरना तुम हर दूसरी शाम उसके साथ एक ही मेज़ पे डिनर करने पे मजबूर होगे। अशर चला गया और सिकंदर दरवाजे को घूरता रहा। जिस वक्त दातिन उसके अपार्टमेंट में दाखिल हुई, लिविंग रूम की खिड़कियों के बाहर शाम उतरती दिखाई दे रही थी। बिजली वक्फे वक्फे से चमक रही थी। दरवाजे का कम्बिनेशन कोड उसे मालूम था। तालिया ने पहले से बता रखा था। वो अंदर आई, अपना बैग सोफे पर डाला, तालिया की तलाश में नज़रें इधर उधर दौड़ाई। फिर देखा बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। तालिया, ताल, वो जो मगन सी उसे पुकारती अंदर आ रही थी। चौखट पे ठटक के रुक गई। तालिया ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। मिरर की सफ़ेद वेंटिलाइट्स रोशन थी। उनकी तेज़ रोशनी में वो कोई सफ़ेद मूरत लग रही थी। वो बालों के जोड़े में पिन्ने लगा रही थी। आवाज़ पे पलटी। उसे देख के दातिन मतही रह गई। वो सफ़ेद और सिल्वर इंडियन साड़ी में मलबूस थी। साड़ी की आस्तीन कलाइयों से ज़रा पीछे तक आते थे। बालों का ढीला जोड़ा बनाए, छोटी घुंघरियाली लिट्टे गालों पे गिराए। वो गहरा काजल लगाए तैयार थी। गर्दन में हीरो का नाजुक नेकलेस पहन रखा था और कानों में सुर्ख याकूत जुड़े बुंदे थे। दातिन को देख के वो उदासी से मुस्कुराई। तुम कितनी हसीन लग रही हो तालिया। पतली हो के तुम भी अच्छी लगती हो। वो मुस्कुरा के आईने की तरफ मुड़ गई। फिर ब्रश पे ज़रा सा पाउडर उठाया और गाल की ऊंची हड्डी पे फेरने लगी। तुम फाते के घर जा रही हो? दातिन आहिस्ता से उसके अकब में आ खड़ी हुई। तुमने मीशा को चेक किया? हाँ, दातिन की आवाज़ में मायूसी थी। सॉरी तालिया, लेकिन उसके बारे में कोई काबिल गिरफ्त बात नहीं मालूम हुई। वो वही है जो वो खुद को कह रही है, एक सिंगल मदर, एक फ़ोटोग्राफ़र और टीचर। लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। उसके फाइनेंशियल्स, उसका शनाख्ती कार्ड। तालिया के माथे पे बल पड़े। सब चेक किया, सब साफ है। वो एक सादा और बेगुनाह औरत है। वो कोई कौन वुमेन नहीं है। तालिया उसकी तरफ घूमी और संजीदगी से बोली, वो बहुत होशियार है। दोबारा चेक करो, कुछ मिल जाएगा। दातिन ने मलाल से उसे देखा और गहरी सांस भर के रह गई। तालिया ने पर्स उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। तालिया, तुम्हारे पास मीशा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्या फाते तुम्हारे यकीन करेगा? तालिया ने जवाब नहीं दिया। वो बाहर निकल गई। शायद उसके पास जवाब नहीं था। ध्यान से जाना तालिया, आज मौसम ख़राब है। मगर तालिया ने नहीं सुना था। वो सुनने की हदूद से बाहर थी। वान फाते की रिहाइशगाह सिरी परधाना जैसी न थी। बस एक बड़ा सा बंगला था जिसके चारों अतराफ वसी और अरीज लॉन बना था। फ्रंट पे एक नीला ताला भी था जिसके साथ उस वक्त एक कुर्सी रखी थी और वान फाते उस पर बैठा था। वो सफ़ेद शर्ट की आस्तीन पीछे मोड़े टेक लगाए बैठा स्याह आसमान को देख रहा था। जब कार अंदर दाखिल हुई, वो मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ। वो सीधी उसकी तरफ आई थी, थोड़ी सी नर्वस, थोड़ी सी खुश। वो मिली जुली कैफियत का शिकार लगती थी। सफ़ेद साड़ी में मलबूस वो उस रात में दमक रही थी। वो चंद कदम आगे बढ़ा, चंद कदम वो करीब आई, यहाँ तक कि दोनों स्विमिंग पूल के किनारे एक दूसरे के आमने सामने आ रुके। खुश आमदीद, मुझे खुशी है कि तुम आ गई। वो उसे देख के गहरी सांस लेकर बोला। तालिया ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। आपको शक था मेरे आने पे? शक नहीं था, डर था। लेकिन आपने ही कहा था कि कुछ लोगों को अनलव करना आसान नहीं होता। वो मुस्कुराई। उसके गाल पे नन्हा सा गढ़ा बना। उसके कानों के सुर्ख याकूत चमके। तालाब की सतह पे पड़ती रोशनी तालिया के चेहरे से टकरा के उसे मज़ीद रोशन बना रही थी। वैसे रिकॉर्ड के लिए क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किन लोगों की बात कर रहे थे आप? वो धीरे से हंस दिया। मैं तुम्हारी बात कर रहा था, तालिया मुराद की, जिसे अनलव करना आसान है ना भुलाना। उसे महसूस हुआ कि उसकी हथेलियाँ नम हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराती रही। वेस्ट लॉन के वो दोनों चमकते हुए पूल के किनारे खड़े थे, आसमान के तारों और पूल के पानी से बिल्कुल बेनियाज। क्या वाकई मुझे भूल नहीं पाए?
اس کی آواز میں نمی در آئی، آنکھیں فاتح پہ جمی تھی۔ تالیہ تمہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ میں تو کبھی نہیں، وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ ہم نے اپنی دنیا میں 11 دن ایک دوسرے کو جانا تھا، پھر ہم 4 ماہ کے لیے قدیم ملاقہ چلے گئے تھے، پھر اپنی دنیا میں ہم 6 ماہ کے لیے واپس آئے، اور پھر 1 ماہ ہم نے قدیم ملاقہ میں گزارا۔ اس نے فاتح کا فقرہ مکمل کیا۔ ہاں، اور کل ملا کے کتنا ہوا؟ 1 برس بھی نہیں، اس نے انگلیوں پہ گنا۔ میں تمہاری زندگی میں 1 برس رہا تھا، شاید تم میری زندگی میں اس کے بعد بھی 6 برس تک رہی ہو۔ میں نے ایک لمبا عرصہ تالیہ مراد کی یاد میں گزارا ہے۔ میں تمہیں کئی دفعہ کھو چکا ہوں، اب کی بار میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ ٹھہرا، تالیہ کا سانس رک گیا۔ کیا ہم پھر سے شروع کر سکتے ہیں؟ غلام اور شہزادی کی حیثیت سے، یا سلطان، ساز اور راجہ کی بیٹی بن کے، یا پھر باس اور ان کی باڈی وومن؟ وہ بظاہر مسکرا کے بولی، البتہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ نہیں، ایک فیملی بن کے، وہ اپنائیت سے بولا۔ تم میری فیملی ہو تالیہ۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ رشتہ ہم نے مجبوری میں جوڑا تھا، 6 برس گزر چکے ہیں، تمہارے اوپر کیس چل رہا ہے اور میں پردھان منتری ہوں، لیکن اس نے گہری سانس لی۔ ہماری کہانی ان چیزوں سے بالا تر رہی ہے۔ ہم نے زمانوں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے، تم نہیں تھی تو الگ بات تھی، لیکن اب تم آ گئی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ کہیں جاؤ۔ تالیہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا، آنکھوں میں گلابی پندر آیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم کہیں نہ جاؤ، یہی رہو میرے ساتھ، میرے گھر کا حصہ بن کے۔ کیا ہم ہر چیز دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک ڈر سا تھا، اور وہ یہ محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ مجھے 6 برس اس بات کا خوف رہا ہے کہ تم کہیں چھپ گئی ہو، اور ایک دن اچانک سے مجھے ڈاک میں ڈائیورس پیپرز بھجوا دو گی، اور مجھے تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں سائن کرنا پڑے گا، اور میں تمہیں ایک دفعہ پھر کھو دوں گا۔ اس کے انداز میں بے چارگی تھی، اپنائیت تھی۔ وہ ایک دم پرسکون سی ہو کے ہنسی۔ اس کے سارے وہمیں، سارے خدشات جیسے دور بھاگ گئے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ یعنی تم میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو؟ تالیہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن پھر فاتح کے عقب میں اس نے دیکھا۔ پول کے دوسرے کنارے پہ ایک ہرن کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی سفید جلد چمک رہی تھی۔ وہ اپنی سبز آنکھوں سے تالیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ تالیہ؟ وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ میں آپ کو اپنا جواب ڈنر کے اختتام پہ بتا دوں گی۔ اوکے، فاتح مسکرا دیا۔ آؤ، میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواتا ہوں۔ تالیہ نے اس طرف نظریں موڑی۔ اب وہ ہرن وہاں نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور فاتح کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ سیاہ آسمان اپنے پروں پہ ستارے پھیلائے ان کو خاموشی سے اوپر سے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بنگلے کی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ وہ آپس میں کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ کسی بات پہ فاتح ہلکا سا ہنسا بھی تھا۔ سکندر نے کھڑکی سے یہ منظر ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ اس کی رنگت سیاہ پڑ رہی تھی اور ماتھے پہ بل تھے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں ابھی آدھے گھنٹے سے ویٹ کر رہی تھی، ظہر کی اذانیں ہو رہی تھی، اور آدھے گھنٹے سے مجھ سے زیادہ ہی ٹائم ہو گیا تھا کہ اذانیں ہوئی جا رہی تھی کیونکہ فیصل آباد سٹی ہے نا، تو یہاں پر بہت زیادہ ساری مسجد ہیں، تو بہت زیادہ اذانیں ہوتی ہیں، تو آگے پیچھے اتنے ٹائم سے ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں، لیکن بہت دور دور سے آ رہی ہے۔ پہلے والی بہت نزدیک تھی۔ تو خیر، اب ظاہر سی بات ہے پھر مجھے انتظار کرنا پڑا کہ اذانیں ختم ہو جائے، پھر میں سٹارٹ کروں گی۔ اور آدھا پارٹ میں نے اس کا رات کو کیا تھا ریکارڈ، اور پھر مجھے تھا کہ میں اتنا ہی دے دوں، لیکن وہ 26 منٹ کا تھا، تو آئی تھاٹ کہ وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے۔ تو ابھی میں نے صبح اس کا اینڈ والا پارٹ، جس میں نے کہا تھا کہ یہ چھوٹا پارٹ ہے، آپ لوگ ایسے ہی لے لیں یہ وہ، تو پھر اس کو میں نے ریموو کر دیا۔ دین ابھی میں نے اس کو اور کمبائن کیا ہے علیحدہ سے۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ آخری باب ہے اور یہ بہت لینتھی بھی ہے، تو میں اس کو 40 منٹ کی ویڈیو میں ہی کنورٹ کر رہی ہوں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔